جبالیہ غزہ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اپنے جزوی طور پر تباہ شدہ گھر کے اندر 85 سالہ عبد المہدی الوحیدی ایک چھوٹی سی آگ بجھانے والی کافی کے پاس بیٹھا ہے، جو زندگی کی باقیات کو دیکھ رہا ہے جو اب ملبے میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی عزیزہ بھی بیٹھی ہے جو اس کی 80 کی دہائی میں ہے، جس سے اس نے 6 دہائیاں قبل شادی کی تھی۔ برسوں کی کوششوں کے باوجود جوڑے کبھی بچے پیدا نہیں کر سکے۔ ایک مسلح اسرائیلی آباد کار نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں بیت اقصی کے قریب ایک فلسطینی شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے حراست میں لے لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے گئے جب اسرائیلی فورسز قریب ہی کھڑی تھیں۔ مبینہ طور پر فلسطینی کسان پکڑے جانے سے پہلے اپنی زمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گوگل نے ایک بڑی اینڈرائیڈ آٹو اپڈیٹ کا اعلان کیا ہے جو گاڑیوں کی اسکرینوں پر پلیٹ فارم کے دکھنے اور کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرتا ہے۔ اپڈیٹ ایک نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا انٹرفیس، بہتر اسکرین سپورٹ، نئے ویجٹس، گوگل میپس میں عمیق نیویگیشن، یوٹیوب ویڈیو پلے بیک، ڈولبی ایٹموس سپورٹ اور گہرا جمنی انٹیگریشن لاتا ہے۔ تبدیلیوں نے اینڈرائیڈ آٹو کو ایپل کار پلے کے ساتھ قریبی مقابلے میں ڈال دیا کیونکہ کارساز جدید گاڑیوں کے اندر سافٹ ویئر پر زیادہ انحصار کرتے رہتے ہیں۔ گوگل ایک نیا کوئک شیئر فیچر متعارف کر رہا ہے جو اینڈرائیڈ صارفین کو QR کوڈ کے ذریعے آئی فونز، آئی پیڈز اور میکس پر فائل بھیجنے دیتا ہے۔ یہ فیچر اینڈرائیڈ صارفین کو ایپل ڈیوائسز کے ساتھ فائل شیئر کرنے کا ایک اور طریقہ فراہم کرتا ہے اگر ان کا فون ابھی تک کوئک شیئر کی ایئر ڈراپ مطابقت کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ گوگل کے سپورٹ پیج کا کہنا ہے کہ صارف ایک آئی فون، آئی پیڈ یا میک او ایس ڈیوائس پر QR کوڈ کے ساتھ مواد بھیج سکتے ہیں۔ دونوں ڈیوائسز کو ٹرانسفر کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعہ کو کہا کہ حکومت پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کے جلد آغاز کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ ریمارکس امریکی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور اور امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کے ساتھ ملاقات کے دوران آئے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ PSB نے فوری طور پر انتظامی اصلاحات کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد اسپورٹس گورننس کو بہتر بنانا اور ملک میلوں کی فیڈریشنوں کو سہولت فراہم میں کھلاڑیوں اور قومی کھیلوں کی فیڈریشنوں کو سہولت سنبھالنے کے بعد اب PSB کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے اضافہ پہلے ہی دن بین صوبائی رابطہ IPC ڈویژن کے سیکرٹری محی الدین احمد وانی نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ قومی کھیلوں کی فیڈریشنز کے الحاق کے پروفارمے کو آسان اور مختصر کریں۔ ریل اسٹیٹ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا بیچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تائیوان کی حکومت نے ہفتے کے روز امریکی اسلحے کی سپلائی کے معاملے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی قانون پر مبنی ہے اور علاقائی خطرات کے لیے مشترک روک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے بعد کہ انہوں نے مستقبل میں فروخت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ باضابطہ سفارتی تعلقات کی کمی کے باوجود جمہوری طور پر حکومت کرنے والے تائیوان کے لیے امریکہ سب سے اہم بین الاقوامی حمایتی ہے جس کا چین اپنے علاقے کے طور پر دعویٰ کرتا ہے۔ واشنگٹن جزیرے کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کا پابند ہے۔ بہت ساری ملازمتوں میں آپ کو تجارت میں ہاتھ آزمانے سے پہلے کسی نہ کسی چیز کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کو میڈیسن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، انجینئرز کو انجینئرنگ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ فرض کرنا فطری ہے کہ اداکار اور گلوکار کم از کم اپنے کام سے ملحق کسی چیز کا مطالعہ کریں گے۔ اگرچہ کچھ معاملات میں یہ سچ ہے، پاکستانی مشہور شخصیات جانتے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس واقعی کچھ دلچسپ بیک اپ کیریئر ہیں۔ لہٰذا مزید اردو کے بغیر یہاں کچھ پاکستانی ستارے ہیں، اور اگر وہ شو بزنس میں نہ ہوتے تو وہ کیا کر رہے ہوتے؟ جسوس ارماس ایک فٹ پاتھ کیفے میں اپنے ساتھی کے ساتھ کافی پی رہا ہے۔ ماریا پیریز ایک عوامی احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں۔ میلوا واسکیز نے ایک جیل کے باہر اپنے بیٹے اور بیٹی کی بڑی تصویریں اٹھ رکھی ہیں جہاں سیاسی مخالفین کو رکھا گیا ہے۔ وینزویلا میں نکولس مادورو کی حکمرانی میں صرف چند ماہ قبل بظاہر عام نظر آنے والے یہ اقدامات ناقابل تصور تھے۔ جب آن جہانی فیڈل کاسترو کے بھائی راؤل کاسترو نے 2021 میں کیوبا کی کمیونسٹ پارٹی کے فرسٹ سیکریٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیا، جو جزیرے پر اقتدار کا سب سے بڑا عہدہ تھا۔ اس نے تقریباً 6 دہائیوں پر محیط کاسترو کی حکمرانی کے خاتمے کی نشاندہی کی۔ پردہ میگویل ڈیاز کینیل کو دیا گیا تھا، لیکن بہت سے کیوبا کے لیے راؤل نے اسے استعمال کرنا جاری رکھا ہے،
जिसे वो साए में ताकत समझते हैं, क्योंकि वो दावा करते हैं कि मुल्क की सियासत में उनकी मौजूदगी और असर व रसूख हमेशा मौजूद है। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 19 से 20 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि पुतिन और उनके चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग मास्को और बीजिंग के दरमियान जाम शराकत दारी और तस्वीराती ताउन को मजीद मजबूत बनाने का मंसूबा रखते हैं। वीवो और हॉनर मुबीना तौर पर वसी तर फोल्डेबल फ़ोन्स पर काम कर रहे हैं, जो सैमसंग की अफवाहों वाली गैलेक्सी Z Fold 8 वाइट से मजीद मुकाबला कर सकते हैं। ताज़ा तरीन दावे चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो पर टेस्टर्स की तरफ से आए हैं। स्मार्ट पक्काचू ने मुबीना तौर पर दावे किया है कि वीवो एक वसी फोल्डेबल फ़ोन पर काम कर रहा है, जो मुमकिन तौर पर वीवो X फोल्ड से मुंसलिका है, जो बड़े फोल्डेबल डिज़ाइन को तरजीह देते हैं। पेशावर रोड के साथ 3 नए इंडर पासिस पर तामीराती काम शुरू हो गया है, जिसकी तखमीना लागत 20 करोड़ रुपए है। रावलपिंडी में कचरी चौक के बुनियादी ढांचे के मंसूबे की तकमील के बाद 359 बिलियन रुपए। हुकाम के मुताबिक नए इंडर पासिस कासिम मार्केट चौक, कब्रस्तान चौक और चेरिंग क्रॉस चौक पर बनाए जाएंगे। ज़राए ने बताया कि कासिम मार्केट इंडर पास की लागत का तखमीना 20 करोड़ रुपए है। 91 बिलियन, जबकि कब्रस्तान चौक और चेरिंग क्रॉस चौक इंडर पासिस पर 3.9 अरब रुपए की लागत मुतवक्का है। 679 बिलियन और रुपए बुल तरतीब 588 बिलियन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NA जुमा को मुल्क मौसम की वारी की है कि आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज़ बारिश और जालाबारी का खदशा है। अथॉरिटी ने शहरियों और सूबाई इंतज़ामिया को बढ़ते हुए दर्जा हरारत और तेज़ी से ग्लेशियर पिघलने की वजह से शुमाली इलाकों में मुमकिना सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी झील के फटने वाले सैलाब के बारे में भी खबरदार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मई को 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे, जो ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग के दौरे के मौका पर गर्म है। क्रेमलिन ने हफ्ते के रोज़ कहा। क्रेमलिन के एक बयान के मुताबिक दौरे के दौरान रूसी रहनुमा अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ मास्को और बीजिंग के दरमियान जाम शराकत दारी और तस्वीराती ताउन को मजीद मजबूत बनाने के बारे में बात करेंगे। फातिमा सुनाइंदा ICC वेमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने हफ्ते के रोज़ टूर्नामेंट के लिए 15 रकनी स्क्वाड के साथ साथ आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ पर मुश्तमिल से अफ्रीकी सीरीज़ का ऐलान किया है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पाकिस्तान 28 मई से 4 जून तक डबलिन में से अफ्रीकी सीरीज़ में शिरकत करेगा, जहां मेज़बान आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ दीगर 2 शरीक टीमें हैं। पाकिस्तान इवेंट में 4 मैच खेल निकलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी और नाइजीरियन फोर्सेस ने अफ्रीका में एक फ़ौजी ऑपरेशन में आलमी सतह पर दाइश के दूसरे कमांडर को हलाक कर दिया है। ट्रूथ सोशल पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि मुश्तरका मिशन को दुनिया में सबसे ज़्यादा सरगर्म दहशतगर्द अबू बिलाल मनूकी को ख़त्म करने के लिए बेब तरीके से अंजाम दिया गया। स्विस फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि वो आखिरकार बदनाम ज़माना नाजी जंगी मुजरिम जोसेफ मेंगले पर तवील महर बंद फाइलें खोलेगी, लेकिन ये बताए बगैर कि कब। मेंगल दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप से फरार हो गए, लेकिन बरसों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उसने स्विट्ज़रलैंड में वक्त गुजारा, हालांकि उसकी गिरफ्तारी के लिए बैनुल अक़वामी वारंट जारी थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हफ्ते चीन का दौरा टीक और तिजारत के तनाज़ात से निमटने के लिए फौरी सौदों पर मुख्तसर हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत कम सवाल है कि चीनी रहनुमा शी जिनपिंग उसे एक शानदार कामयाबी के तौर पर देख रहे होंगे। बीजिंग को बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बड़े ठोस नताइज की ज़रूरत नहीं थी, जैसे आलमी सतह पर चीन को अमेरिका के मसले के तौर पर पेश करना और ताइवान समेत ताल्लुकात के लहजे को हिदायत देना। हुकाम का कहना है कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया में एक अजीम सफ़ेद शार्क के हमले में जख्मी होने वाले एक शख्स की मौत हो गई। मगरबी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने एक बयान में कहा कि यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ता की सुबह 10 बजे 2:00 GMT पर शहर के मगरब में वाक़ रोटेंसिट जजीरे के करीब हुआ। हस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने गज़ा में नस्ल कशी और लबनान पर गैर कानूनी जंग का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल की शिरकत पर यूरोविजन गाने के मुकाबले के स्पेन के बाइकआउट का दिफा करते हुए कहा कि खामोशी कोई ऑप्शन नहीं है।
رہائشیوں نے رائٹرز اور AFP نیوز ایجنسیوں کو بتایا کہ مسلح افراد نے نائجیریا کی بغاوت سے تباہ شمال مشرقی ریاست بورنو میں اسکول کے درجنوں طلباء کو اغوا کر لیا ہے۔ اسکول کے قریب مسٹر عبید اللہ حسن نے رائٹرز کو بتایا کہ مشتبہ جنگجوؤں نے جمعہ کو صبح 9 بجے 8 اسکرا اوبا لوکل گورنمنٹ ایریا میں موسا پرائمری اور جونیئر سیکنڈری اسکول پر دھاوا بولا جب کلاسز چل رہی تھیں اور کئی طلباء کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں امریکہ میں بات چیت کے بعد اتوار کی مقررہ تاریخ سے 45 دنوں تک ایک نازک جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، یہاں تک کہ اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان قدم کے قصبوں اور دیہاتوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنانی حکام کے مطابق جمعہ کو کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے جن میں 3 طبی عملے بھی شامل تھے۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ IWMB نے اسلام آباد کے محفوظ جنگلاتی علاقوں میں پھندے کے ذریعے جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار اور قتل میں رہائشیوں اور چین شہریوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ یہ شبہ اس وقت پیدا ہوا جب MB حکام نے E7 کے جنگلاتی علاقے میں ایک بھونکتے ہوئے ہرن کو پھندے میں مردہ پایا۔ واقعے کے بعد بورڈ نے اسلام آباد نیچر کنزرویشن اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ ایکٹ 2024 کے تحت کوسار تھانے میں مقدمہ درج کیا۔ OpenAI اور اینتھروپک نے بدھ کو اپنے AI کوڈنگ ٹولز کے لیے رسائی کی نئی پیشکشوں کا اعلان کیا کیونکہ ڈویل کے چیف انٹرپرائز صارفین کے لیے مقابلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ OpenAI کے چیف ایگزیکٹو سیم آلٹ مین نے کہا کہ جو کمپنیاں اگلے 30 دنوں کے اندر سائن اپ کرتی ہیں وہ 2 ماہ کے مفت کوڈکس استعمال حاصل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ OpenAI کوڈکس کو تبدیل کرنے پر غور کرنے والے کاروبار کے لیے کوشش کرنا آسان بنانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس عالمی معیشتوں، صنعتوں، سیکورٹی کے نمونوں اور گورننس کے نظام کو بڑا حوصلہ دے رہے ہیں، پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے ایک تاریخی پیش رفت کرتے ہوئے ریکٹر نسٹ ڈاکٹر محمد زاہد لطیف کو مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے ساتھ قومی چیئر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ دنیا کے 2 سب سے زیادہ تبدیلی والے ڈومینز نسٹ اسلام آباد کیمپ سے قائم قومی چیئر ماہرین کے ایک پینل کے ساتھ پالیسی کی سمت، اسٹریٹجک الائنمنٹ، گورننس کے ڈھانچے اور قومی AI اور روبوٹکس ایکو سسٹم کے جامع جائزے کے لیے ایک اعلیٰ قومی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا، خاص طور پر HEC کے تعاون سے چلنے والے قومی مراکز کے سلسلے میں بشمول روبوتل کے نیشنل سینٹر اور آٹومیشن۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان آب و ہوا کے جھٹکوں کے لیے انتہائی خطرے سے دوچار ہے، جس میں شدید سیلاب، گرمی کی شدید لہر اور تیزی سے گلیشیئر پگھلنے سے معاشی استحکام، معاش اور غربت میں کمی کو بڑھتے ہوئے وہ خطرات لاحق ہیں۔ تو سی فنڈ کی سہولت کے تحت اپنے تیسرے جائزے میں IMF نے کہا کہ پاکستان کو مسلسل موسمیاتی خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بار بار شدید موسمی واقعات اور حالیہ سیلاب سے ہونے والے بڑے پیمانے پر معاشی نقصانات ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ LHC نے اسٹریٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے دائر کی گئی 4 اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے تاخیر سے گروپ انشورنس کی ادائیگیوں پر قانونی سود وصول کرنے کے متوفی پالیسی ہولڈرز کی بیواؤں اور قانونی ورثہ کے حق کو برقرار رکھا ہے۔ جسٹس راہیل کامران نے یہ فیصلہ 1990 کی دہائی کے اواخر کے انشورنس تنازعات سے منسلک مقدمات میں جاری کیا، جن میں اسٹریٹ لائف کے مرنے والے ملازمین اور سیلز افسران کی بیواؤں اور ورثہ شامل تھے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہفتے کے روز مصر کے ایک وفد سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں فریقوں نے گردی، منشیات کے خلاف جنگ، سائبر کرائم اور سیف سٹی اقدامات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا کہ دونوں فریقین نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔